دیکھو تم مجھے ابھی طلاق مت دو جب تک میں اپنے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ڈھونڈ لیتی۔ تم اپنی بیوی بچوں سے جھوٹ بول کر مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں بہت جلد کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ کر چلی جاؤں گی۔ وہ سسکتی معصومیت سے بولی تو حنین نے اپنے سامنے موجود لڑکی کو نظر بھر کر دیکھا جس کی چچی نے اس پر الزام لگاتے اس کی شادی زبردستی اپنے گھر کے ڈرائیور حنین سے کرواتے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں تمہیں کیوں رکھوں؟ تمہاری وجہ سے میرا بنایا کھیل برباد ہو گیا۔ حنین کی آنکھوں میں ایک دم سے سختی اتر آئی تھی اور اس کے لہجے کی نرمی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ غصے سے بولا تھا۔ حنین کی بات سن کر زویا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، کیا مطلب؟ زویا کی بات سن کر حنین نے نظریں گھمائی اور پھر کچھ سوچتے بولا، ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، پناہ بھی دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ حنین کی بات سن کر زویا فوراً سے بولی تھی، جس پر حنین مسکرایا تھا۔ پہلے میری شرط تو سن لو۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھے وارث دینا ہوگا کیونکہ میرا کوئی وارث نہیں ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ حنین کے الفاظ سن کر زویا کا منہ حیرت سے کھلا کر رہ گیا تھا اور وہ اپنا رونا بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو اپنے سامنے بیٹھے ڈرائیور کی بات۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تمہیں ایسا کرنا ہوگا ورنہ میں تمہیں یہیں کہیں اتار دیتا ہوں، تم جہاں مرضی جانا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ ایسا کریں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ تو ٹھیک ہے میری بات مان لو۔ اور آپ کی بیوی بچے؟ میرے بیوی بچوں کی میں سنبھال لوں گا، اور میرے بچے نہیں، صرف ایک بچی ہے۔ جو بھی ہے تو صحیح، تمہیں ان کی فکر ہے یا پھر اپنی؟ لیکن کیا؟ لیکن اگر انہیں پتہ چلا تو ٹھیک ہے میں تمہیں یہیں اتار دیتا ہوں۔ نہیں نہیں پلیز، میں چپ رہوں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی۔ زویا فوراً اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی حرکت پر حنین کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ زویا پورے راستے خاموش رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ان کی گاڑی ایک چھوٹے سے خستہ حال گھر کے سامنے رکی تھی۔ نیچے اترو۔ حنین گاڑی سے اترتے ہوئے زویا کو بھی اترنے کا بولتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ زویا اس کی باتوں کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ گھر کافی خستہ حال تھا، یوں لگتا تھا جیسے کافی وقت سے وہاں پر کوئی آیا بھی نہ ہو۔ حنین گھر کے وسط میں جا کر کھڑا ہوا تو زویا نے گھبراتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کا گھر ہے؟ آپ کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کی بیوی اور بیٹی کہاں ہے؟ وہ یہاں نہیں رہتے، وہ اپنے مائکے میں رہتے ہیں۔ یہاں پر اب تم صرف رہو گی، اس گھر کی صاف ستھرا کر لینا، اور یہ سب تمہیں اکیلے کرنا ہوگا۔ ہر کام، ہر ایک چیز تمہیں خود اس کی درست جگہ پر رکھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ لوگ یہاں آ گئے تو؟ فکر مت کرو، یہاں وہ لوگ نہیں آنے لگے۔ تم سے میں جتنا کہہ رہا ہوں تم اتنا کرو۔ جی۔ اور ہاں، میرے پاس اب کوئی نوکری بھی نہیں بچی، کوشش کرتا ہوں کہ کہیں پر کوئی نوکری مل جائے۔ فی الحال میرے پاس تھوڑے سے پیسے، ان سے میں راشن لے آؤں گا اور تمہیں وہ سب حساب سے خرچ کرنا ہوگا کیونکہ باہر سے منگوانے کی میری اوقات نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ اب میں جا رہا ہوں، رات میں واپس آؤں گا۔ حنین زویا کو ہدایت دیتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ زویا نے نظریں گھما کر اس کے گھر کی جانب دیکھا تھا۔ یہ گھر دیکھنے میں تو خستہ حال تھا مگر اس گھر سے کافی بہتر تھا، جہاں پر اس کی چچی کی حکومت تھی، جہاں پر اسے مار کھانی پڑتی تھی، خود پر الزامات برداشت کرنے پڑتے تھے۔ صبح ہوئے واقعے کے بارے میں سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس نے زبردستی اپنی آنکھوں کو رونے سے باز رکھا اور پھر خود اپنے دوپٹے کو کمر پر باندھتے گھر کی صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد آخرکار زویا نے پورے گھر کو صاف کر دیا تھا۔ وہ گھر اب اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر کبھی کوئی گندگی تھی ہی نہیں۔ زویا نے ایک نظر اس پورے گھر کو دیکھا اور پھر وہیں فرش پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ آنکھیں موندے ہی اس کے ذہن میں صبح والا واقعہ گھومنے لگا۔ دیکھو، تم اگر میری بات مان لو گے نا تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اماں کو کہہ کر تمہاری تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کروں گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، تم جو کہو گے ہر بات مانوں گی۔ بس ایک بار میری بات مان لو اور میرے ساتھ میرے منگیتر بن کر میرے کالج کی فیئرویل پارٹی میں چلے جاؤ۔ میں سب کو دکھانا چاہتی ہوں کہ تم جیسا خوبصورت انسان میرا ہمسفر ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بیبی جی؟ میں ایک معمولی سا ڈرائیور ہوں۔ یہ بات تمہیں اور مجھے پتہ ہے کہ تم ڈرائیور ہو، مگر میرے دوستوں کو تو نہیں پتہ نا۔ بشریٰ حنین کا ہاتھ تھامتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی تھی،
جس پر حنین نے گہرائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا زویا وہاں آئی تھی۔ بشریٰ آپ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے ان کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ زویا کی معصوم آواز پر بشریٰ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ زویا تم چلی جاؤ یہاں سے، اور دیکھو کہیں اماں یہاں نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور حنین آپ چلیں نا میرے ساتھ۔ زویا کو غصے سے جھڑکنے کے بعد حنین کی جانب دیکھتے اس کے لہجے میں ایک پل میں شہد جیسی مٹھاس بھر آئی تھی۔ حنین نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما، گاڑی کی فرنٹ سیٹ کے دروازہ کھولتے اسے گاڑی میں بٹھایا اور بشریٰ کے بتائے ہوئے پتے کی جانب چل پڑا۔ زویا انہیں وہاں سے جاتے دیکھتی رہی اور پھر کندھے اچکاتے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ہیلو گائز، اس سے ملو، یہ ہے حنین، میرا منگیتر، جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اوہ واو، کتنا ہینسم ہے یار۔ بشریٰ اپنے دوستوں میں پہنچتے ہوئے حنین کو ان سب سے انٹروڈیوس کروا رہی تھی جب ان میں سے ایک دوست نے آگے بڑھ کر حنین کی جانب دیکھا اور پھر بشریٰ کو دیکھا اور ایک طنز بھرے لہجے میں بولی، بشریٰ کیا واقعی میں یہ تمہارا منگیتر ہے یا پھر ہم سب سے جھوٹ بولنے کے لیے تم اسے کرائے کا منگیتر بنا کر لائی ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم آشی؟ بکواس نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں، لگ تو نہیں رہا کہیں سے بھی کہ یہ تم جیسی لڑکی کا منگیتر ہو سکتا ہے۔ آشی وہ زبان سنبھال کر بات کرو، نہیں تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اوہ صرف اس لیے؟ آپ بتائیں بھائی صاحب، کیا یہ آپ کو کرائے پر لے کر آئی ہے؟ آشی تم میری بے عزتی کر رہی ہو۔ ہاں آشی، تو اس کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہی ہو؟ تم اچھے سے جانتی ہو کہ بشریٰ کبھی بھی ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ ہاں صحیح کہا تم نے، بشریٰ ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی، اس سے بھی زیادہ گری ہوئی حرکت کر سکتی ہے۔ ویسے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کو اس بشریٰ میں ایسا کیا نظر آیا کہ آپ نے اسے اپنی منگیتر بنا لیا؟ اف آشی، اگر ایک لفظ بھی اور بولا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ بالکل، منہ توڑنے میں تو ویسے بھی تم ماہر ہو، جیسے تم نے فاروق کا منہ توڑا تھا، جیسے تم نے عمران کا منہ توڑا تھا، جیسے تم نے عدنان کا منہ توڑا تھا۔ اب بتاؤ اور کون ہے جس کا منہ تم نے توڑنا ہے؟ عائشی غصے سے بولی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر حنین کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ پھر عائشی اس کی جانب مڑی اور بولی، آپ کو پتہ ہے یہ لڑکی کتنی شاطر اور گری ہوئی ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ یہاں پر آپ کو لے آئی، آج ہم سب سے انٹروڈیوس کروایا، کل کو یہ آپ کی دولت پر عیاشی کرے گی اور پرسوں جب اسے کوئی اور دولت مند انسان نظر آئے گا یہ اس کے پیچھے بھاگ جائے گی۔ عائشی اپنی زبان کو لگام دو، نہیں تو میں تمہاری زبان یہیں کھینچ لوں گی۔ تم میرے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہو بشریٰ، تم نے جس کا جو بگاڑنا تھا تم نے بگاڑ لیا، مگر اب مزید نہیں۔ تم نے جس کے ساتھ کھیلنا تھا کھیل دیا، مگر اب میں اور کسی کی زندگی کے ساتھ تمہیں کھیلنے نہیں دے سکتی۔ تم جیسی لڑکی کی وجہ سے باقی تمام لڑکیوں کو دھوکہ سہنا پڑتا ہے، گولڈ ڈگر کا تانا لگ جاتا ہے ان کی زندگیوں پر، صرف اور صرف تم جیسی لالچی اور مکار لڑکیوں کی وجہ سے۔ اور آپ مجھے بتائیں، ایسا کیا دیکھا آپ نے اس لڑکی میں کہ آپ نے اس سے منگنی، بلکہ نہیں سوری نکاح تک کر لیا؟ نکاح؟ عائشی کی بات سن کر حنین کے ہونٹوں سے حیران کن الفاظ نکلی تھی، جس پر عائشی نے تالی بجاتے ہوئے مجمع کی طرف دیکھا اور بولی، ارے واہ، ان کا نکاح ہوا ہے اور یہ بات دلہے کو پتہ ہی نہیں، کیا بات ہے؟ اچانک یہ فاروق وہاں آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ۔ ایک منٹ فاروق، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو۔ عائشی میں کہہ رہا ہوں نا، چلو یہاں سے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آج ہے ہمت کسی میں مجھے یہاں سے ہٹانے کی تو ہٹا لے، آج تو میں اس لڑکی کا پردہ فاش کر کے رہوں گی، اور آپ اگر ابھی اسی لڑکی کو چھوڑ دیں گے نا تو فائدے میں رہیں گے، نہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس نے فاروق کا ہاتھ اپنے سامنے کیا تھا جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ کا بھی حال ایسا ہی ہوگا، وہ اس پٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جب حنین نے ناسمجھی سے عائشی کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کہو۔ حنین اب آپ چلیں میرے ساتھ، یہ تو پاگل ہو گئی ہے، ایسے ہی فضول میں بکواس کر رہی ہے، بشریٰ نے فاروق کو آنکھیں دکھا کر حنین سے کہا تھا اور اس کا بازو پکڑ کر سب کے سامنے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے جانے لگی تھی۔ جب حنین نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھڑایا تھا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ صاف صاف بتاؤ۔ صاف صاف سننا ہے نا آپ نے، تو سنیں صاف صاف، یہ ہے کہ بشریٰ لڑکوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے، پھر ان کی کچھ ایسی ویڈیوز اپنے پاس نکال کر رکھ دیتی ہے کہ جن کے بعد لڑکی کی عزت تو جاتی ہی جاتی ہے، مگر لڑکے نے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل رہتے ہیں اور نہ ہی بہن سے نظریں ملانے کے قابل رہتے ہیں۔ اور یہی اس نے بھی کیا، اس نے ایک ایسی ویڈیو شوٹ کی جس میں یہ خود مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی، مگر میرا بھائی فاروق
بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میرے دوست جیسا بھائی فاروق اس میں صاف صاف نظر آیا۔ اور پھر جب اس نے ریلیشن ختم کرنے کی بات کی اور اسے تب بھی تسلی نہ ہوئی تو اس نے اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ اور آپ کو بتائیں، اس نے یہ صرف اس کے ساتھ نہیں کیا، اس نے یہ سب پچھلے دوسرے لڑکوں کے ساتھ بھی کیا ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ لڑکے لڑکیوں کا فائدہ اٹھا کر ان کی ویڈیوز بنا کر انہیں دھمکا دیں، بلیک میل کرتے ہیں، مگر یہاں تو ایک لڑکی نے بھی یہ حرکت کر دکھائی۔ تف ہے تم پر بشرا۔ اس سے پہلے کہ عائشی مزید کچھ کہتی، بشرا کا ہاتھ اٹھا تھا جو عائشی کی گال کو سرخ کرتا چلا گیا تھا۔ عائشی نے نم آنکھوں سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور بشرا کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ بشرا مزید کچھ کہتی، حنین نے بشرا کا ہاتھ غصے سے تھامتے اپنی جانب کیا تھا۔ اگر دوبارہ تمہارا ہاتھ اٹھانا تو میں بھول جاؤں گا کہ میں یہاں تمہارے ساتھ آیا ہوں، اور تم مجھے بتاؤ کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ حنین نے فاروق کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تھا، جس پر فاروق ہلکے سے مسکرایا تھا۔ محبت کا خمیازہ چکا ہے میں نے۔ 3 سال میرے ساتھ محبت میں رہی، ہر طرح کی اس کی خواہش پوری کی جو اس نے چاہا، اسے اسی وقت میسر ہوا، اس کا حکم سلاخوں پر ہوتا تھا، مگر اس نے میری ہی ساتھ دغا کیا۔ کچھ ویڈیوز میری بنا لی، کچھ ایڈٹ کروائیں اور مجھے بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں، بلکہ اس وجہ سے کہ اب میں اسے ہر ہفتے کے ہفتے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں بھیجتا چلا جاؤں۔ انسانوں کوئی پیسے کمانے والی مشین نہیں کہ ہر ہفتے میں اتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں بھیجوں۔ خیر، شروع میں تو میں یہ کرتا رہا، اس سے بھیک بھی مانگی کہ یہ مجھے چھوڑ کر مت جائے، مگر اس نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، میرے ماں باپ کے سامنے مجھے ذلیل کیا، میری بہن کے سامنے ایسے نازیبہ الفاظ کہے کہ وہ سوچ سوچ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی درندہ صفت انسان ہوں، اپنی بہن کا محافظ نہیں۔ مجھے اس سے شکایت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں میری بھی کوئی غلطی ہو۔ عائشی چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ فاروق اپنی بات ختم کرتے اپنی بہن کا ہاتھ تھامتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ جب حنین نے بشرا کی جانب دیکھا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم جیسی گھٹیا انسان کے ساتھ میں یہاں آؤں گا۔ تم 2 کوڑے کے ڈرائیور! بشرا کی آواز بند ہو گئی۔ اگر ایک بار پھر تم نے میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری زبان حلق سے کھینچ کر نکال لوں گا۔ میں گھر جا رہا ہوں، نوکر نہیں ہے تمہارا کہ تمہیں ہر جگہ پر لیتا پھروں، جیسے مرضی کر کے گھر پہنچنا۔ حنین اپنے سخت الفاظ کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ بشرا غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی۔ بشرا جب گھر پہنچی تو اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ حنین کے اس تھپڑ کی تپش اسے اپنی گال کے ساتھ ساتھ اپنی روح پر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سیدھی اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس 2 کوڑے کے ڈرائیور کی اتنی ہمت کہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے، میں اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ اچانک اس کی نظر کچن میں کام کرتی زویا پر پڑی۔ زویا کو دیکھتے بشرا کے شیطانی ذہن میں ایک بھیانک منصوبہ آیا۔ وہ تھیکے چال چلتی کچن میں داخل ہوئی۔ زویا ادھر آؤ، بشرا نے حکم دیا۔ زویا سہم کر قریب آئی۔ جی آپی، جاؤ اس سامنے والے کمرے میں میرا کچھ ضروری سامان نکال کر لاؤ۔ زویا تھوڑی ہچکچائی، آپی وہ تو ڈرائیور حنین کا کمرہ ہے نا، وہاں میں کیسے؟ دیکھو زویا، مجھے بحث پسند نہیں، اماں نے بولا ہے وہ سامان لانے کو، اگر تم نے ان کی بات نہیں مانی تو تم جانو اور تمہاری چچی۔ بشرا نے حاکمانہ لہجے میں اسے ڈرایا۔ چچی کا نام سنتے ہی زویا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ ڈرتے ڈرتے حنین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زویا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، بشرا نے ایک مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر سے کنڈی چڑھا دی اور خاموشی سے اپنی ماں کو وہاں بلانے چلی گئی۔ دوسری طرف حنین جو ابھی پارٹی سے لوٹا تھا، واش روم سے ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلا تو کمرے میں ایک لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ زویا اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ حنین کی آواز میں غصے کی گونج تھی۔ وہ مجھے چچی نے بھیجا تھا سامان لینے کے لیے، زویا نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں کوئی سامان نہیں پڑا اور نہ ہی بی بی جی نے مجھے کچھ کہا ہے۔ حنین کا غصہ بڑھا تھا۔ زویا خوف سے پیچھے کی طرف ہٹی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تو بھاگ کر دروازے کی طرف گئی اور اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولیں، کوئی ہے؟ زویا نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حنین کو اب صورتحال کی سنجیدگی کا اندازہ ہوا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں بلکہ کوئی جال ہے۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے چچی، بشرا کی ماں اور بشرا کی آوازیں آئیں۔
دروازہ کھلا تو سامنے چچی غصے سے بھری کھڑی تھی۔ یہ کیا بے حیائی ہے؟ میرے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے؟ چچی نے زویا پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دھاڑا۔ بشریٰ نے موقع پا کر جلے پر تیل کا کام کیا۔ اماں، میں تو پہلے کہہ رہی تھی کہ ان دونوں کا آپس میں چکر چل رہا ہے۔ زویا تو کب سے اس ڈرائیور کے پیچھے پاگل تھی، آج تو حد ہی ہو گئی، رنگ کے ہاتھوں پکڑے گئے دونوں۔ نہیں چچی، خدا کی قسم میں اب بالکل سنوں، مجھے بشریٰ آپی نے یہاں بھیجا تھا۔ زویا تڑپ کر بولی۔ جھوٹ مت بولو، میں نے کب تمہیں یہاں بھیجا؟ تم اپنی گندگی مجھ پر مت ڈالو۔ بشریٰ نے زہریلے لہجے میں اسے جھڑک دیا۔ چچی نے حنین کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ اور حیرت تھی۔ اور تم جیسے نمک حرام کو میں نے پناہ دی اور تم نے میری بھتیجی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، اب اس گناہ کا ایک ہی کفارہ ہے۔ کیسا کفارہ؟ حنین نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ نکاح، ابھی اسی وقت تم دونوں کا نکاح ہوگا اور تم اس لڑکی کو لے کر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ گے۔ مجھے ایسی بدچلن لڑکی اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چچی نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ زویا فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی جبکہ بشریٰ کونے میں کھڑی اپنی جیت پر مسکرا رہی تھی۔ اسے حنین سے اپنے تھپڑ کا بدلہ مل چکا تھا۔ اس نے حنین کو ایک معمولی ملازمہ کے پلے باندھ کر اسے گھر سے بھی نکلوا دیا تھا۔ واہ اماں، موقع پر چوکا مارنا تو کوئی تجھ سے سیکھے۔ تو نے کیسے اس معمولی ملازمہ کو اس گھر سے نکال دیا اور ڈرائیور حنین کو بھی یہاں سے چلتا کیا؟ ڈرائیور حنین سے تو تم اپنا بدلہ لے رہی تھی، اور رہی بات اس معمولی ملازمہ کی، تو مت بھولو وہ ملازمہ نہیں، اس گھر کی مالکہ تھی۔ یہ گھر اس کے باپ کا ہے۔ خیر، تیرے شیطانی دماغ نے تو جو کھچڑی پکائی تھی، اس کھچڑی کو آخر پلیٹ میں انڈیلنا تو تھا ہی، جو میں نے کر دیا۔ اب ان دونوں سے جان چھٹی۔ ایک تیرے ابا کے کچھ زیادہ ہی قریب آنے لگا تھا، اور دوسری ان قریب اس گھر کو، اپنی دولت جائیداد کو ہم سے چھین لینے کی کوشش کرنے والی تھی۔ بس اب تو سکون ہے مجھے۔ اماں تجھے پتہ ہے کہ میں نے زویا کو، بشریٰ کہتے کہتے خاموش ہو گئی جب اس کی والدہ نے ایک جاندار قہقہہ لگایا تھا۔ ارے چیل سی نظریں ہیں میری، پورے گھر میں گھومتی رہتی ہیں، اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ یہ سب تیرا کیا کرایا تھا۔ خیر مجھے کیا، تو نے جو بھی کرنا تھا کیا بھائی، اس سب میں میرا بھی فائدہ ہی ہوا ہے۔ چچی بشریٰ سے کہتی وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی جبکہ بشریٰ کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ٹھک ٹھک، وہ انہیں سوچو اور خیالوں میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور دروازہ کھولا جہاں سامنے حنین ہاتھ میں کچھ سامان لیے کھڑا تھا۔ حنین کو دیکھ کر اس نے اندر آنے کا راستہ دیا۔ حنین گھر میں داخل ہوا تو اسے گھر بدلا بدلا سا لگا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے اس نے فوراً ہی اپنی سنجیدگی کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ یہ پکڑو، سامان کچن میں جا کر رکھ دو، کچھ پکانا ہو تو پکا کر کھا لینا، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ حنین سامان پکڑا کر وہاں سے نکل گیا تھا بنا زویا کی کوئی بھی بات سنے، جبکہ زویا خاموشی سے اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اس انسان نے اسے اپنے گھر میں رہنے کے لیے پناہ دی تھی۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہاں تھے تم؟ پتہ ہے میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، صبح سے کتنے فون کیے تمہیں، مگر تمہارا فون تھا کہ لگنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جی ماما، وہ ضروری کام کی وجہ سے فون بند کر رکھا تھا میں نے۔ ایسا کون سا کام ہے حنین جو تمہیں تمہاری ماں سے دور کرتا چلا جا رہا ہے؟ کیا تمہیں اپنی ماں کی ذرا پرواہ نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے ماں، مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی؟ بس اب یوں سمجھے کہ جو بھی کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ حنین بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ اب تم شادی کر لو، آخر کب تک یوں تنہا ہی اپنے آپ کو اندر ہی اندر ختم کرتے چلے جاؤ گے؟ بیٹا اپنی اس بوڑھی ماں پر رحم کھاؤ اور مان لو ماں کی بات۔ اپنی ماں کی بات سن کر حنین ہلکے سے مسکرایا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہونٹوں سے لگا کر بولا تھا، آپ کی خواہش پوری ہوئی ماما جان، میں نکاح کر چکا ہوں۔ نکاح کر چکی ہوں؟ مگر کس سے اور کب؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کون ہے وہ لڑکی، کہاں سے ہے اور کہاں پر ہے اس وقت؟ ماما ایک وقت میں ایک سوال کیجیے نا، اتنے سوال کریں گی تو کیسے جواب دوں گا میں آپ کو؟ حنین اپنی والدہ کو اپنے سینے سے لگائے مسکرا کر بولا تھا، جس پر اس کی والدہ نے ناراض بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا بابا بتا رہا ہوں، وہ لڑکی بہت پیاری معصوم سی، اسے لگتا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں یہ خناس کس نے بھرا ہے۔ اس غلط فہمی کو اس کے دماغ سے نکالنا اور ساتھ ہی ساتھ اسے بتانا ہے کہ اپنی حد کے لیے آواز کیسے اٹھاتے ہیں۔ اگر سچ بتاؤں نا ماں، تو وہ آپ کی جوانی کی پرچھائی لگتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے میرے سامنے میری ماں اپنی جوانی میں آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ آخر ایسی کون ہے جس نے میرے بیٹے کو اپنا اتنا اسیر بنا لیا ہے؟
کیسے اس عورت میں بھی اپنی ماں نظر آنے لگی۔ میری ماں تو میرے لیے اس دنیا میں سب سے پہلے ہے۔ رہی بات اس لڑکی کی، تو جب آپ اس سے ملیں گی تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ جب آپ اس کی حقیقت جان لیں گی آپ اسی وقت فیصلہ نہیں کریں گی۔ حقیقت؟ کیسی حقیقت؟ حنین کی سنجیدہ ہوتی آواز سن کر اس کی والدہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ فکر مت کریں ماما، اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ خیر، آپ نے اپنی میڈیسنس لی؟ ہاں، ملازمہ نے دے دی تھی مجھے میڈیسنس، وہ میں کھا چکی ہوں۔ دیٹس ریٹ۔ اب بس اپنی بہت زیادہ کیئر کرنی ہے آپ کو۔ اب تو آپ کو اپنی چھوٹی سی بہو کو بھی سنبھالنا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کی وہ بہو خود کو سنبھالنے کے قابل ہے۔ تو میری بہو کو میرے بارے میں برائی کرنا بند کرو، نہیں تو کان کھینچوں گی تمہاری۔ ارے واہ، ابھی تو آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں اور ابھی سے آپ اس کی اتنی سائڈ لینے لگ گئی ہیں۔ ارے کیوں نہ لوں میں اس کی سائڈ؟ میرے بیٹے نے پسند کیا اسے، اور جسے میرا بیٹا پسند کرے وہ کوئی معمولی چیز تھوڑی نہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، اتنا یقین ہے آپ کو اپنے بیٹے پر؟ اپنی جان سے بھی زیادہ یقین ہے مجھے اپنے بیٹے پر۔ حنین کی والدہ نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے محبت سے کہا تھا، جس پر حنین مسکرا دیا تھا۔ وہ کافی دیر اپنی ماں سے باتیں کرتا رہا۔ اچانک اس کا فون بجا تھا۔ ماما آپ ریسٹ کریں، میں ایک ضروری فون سن کر آتا ہوں۔ ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے اس کی ماں ہلکے سے مسکرا دی تھی۔ ہاں بولو، اور کتنا وقت لگے گا؟ جلد از جلد ہر چیز کے پیپرز تیار کرواؤ، اور ہاں وہ ڈاکٹر، وہ سچائی، وہ فائلز، ہر ایک چیز 3 دن کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلے ہی بہت وقت لے چکا ہوں میں۔ پچھلے 6 ماہ سے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ مزید 3 دن ہے تم لوگوں کے پاس۔ جلد از جلد تمام تر پیپرز، فائلز، ہر چیز مجھے اپنے پاس چاہیے۔ اگر تم لوگ 3 دن کے اندر یہ کام نہ کر سکے تو یاد رکھنا، چوتھا دن دیکھنا تم لوگوں کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ حنین سختی سے کہتا فون بند کر چکا تھا اور اپنا رخ اپنے اسٹڈی روم کے اندر لگی اس تصویر کی جانب گیا تھا، جس پر اس نے بچپن سے لے کر اب تک نہ جانے نفرت میں کتنے ہی ایسے الفاظ لکھ دیے تھے جو شاید وہ اپنے اندر دبا کر رکھتا ہے۔ تو آج یا تو زندہ ہوتا یا پھر زندہ ہو کر بھی مردہ انسانوں جیسی زندگی گزارا ہوتا۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی، اس کا ایک کش بھرا اور باقی کی سگریٹ اپنے سامنے پڑی تصویر پر رکھ دی، جس تصویر کا ذرا سا حصہ جل گیا تھا، اور پھر لہجے میں نفرت سمیٹتے ہوئے بولا تھا، 28 سال 28 سال میں نے اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اور نہ جانے میرے آنے سے پہلے کتنا تڑپایا ہوگا تم نے میری ماں کو۔ ایک ایک چیز کا، ایک ایک تڑپ کا، ایک ایک آنسو کا، ایک ایک بے بسی کا حساب لوں گا میں تم سے۔ قیوم، کیا لگتا ہے تمہیں تم میری ماں کو اذیت دینے کے بعد، مجھے ناجائز اولاد کا لقب دینے کے بعد سکون سے رہو گے؟ کبھی نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گا میں۔ بس 3 دن کے اندر اندر تمہاری بربادی کا پروانہ میرے ہاتھوں میں آنے والا ہے، سمجھے تم؟ غصے سے اس تصویر کو اٹھا کر ایک جانب پھینکتے وہ اسٹڈی روم سے نکل کر اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ زویا نے بڑی محنت سے دال اور چاول بنائے تھے، جن کی بھاپ اڑاتی خوشبو پورے چھوٹے سے کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے 2 پلیٹیں دسترخوان پر لگائیں اور وہیں فرش پر بیٹھ کر حنین کا انتظار کرنے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھیں، مگر دروازے پر کوئی دستک نہ ہوئی۔ زویا کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو تھاما اور سر ان پر رکھ دیا۔ وہ کیوں آئے گا؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ کہیں وہ تو اپنی پہلی بیوی اور بیٹی کے پاس کیا ہوگا؟ میں تو صرف ایک بوجھ ہوں جو ایک حادثاتی نکاح کے نتیجے میں اس کے گلے پڑ گئی ہوں۔ زویا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر فرش پر گرا۔ اسے رہ رہ کر حنین کی وہ شرط یاد آ رہی تھی کہ اسے واعظ دینا ہوگا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اس کی بیوی کی نظروں میں نہیں گر سکتی۔ مجھے 3 دن کے اندر اندر کچھ کرنا ہوگا، پھر 3 دن تک میں اپنے لیے کہیں نہ کہیں انتظام کر کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ حنین سے طلاق لے لوں گی۔ اس طرح وہ اپنی بیوی سے بھی دور نہیں ہوگا، اور اس کی بیٹی سے بھی اس کے باپ کی محبت نہیں چھینے گی۔ ماں باپ کے بنا ایک بیٹی کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ زویا آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے پختہ ارادے سے بولی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا زویا، اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ خود کو آئینے میں دیکھا۔ تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں، پہلے چچے کے گھر ملازمہ بنی رہی، اور اب یہاں ایک ایسے انسان کی زندگی میں ہو جس کے پاس تمہارے لیے وقت بھی نہیں۔ تم تو ایک معمولی سی لڑکی ہو، بھلا تم کسی کا گھر کیسے بسا سکتی ہو؟ وہ ساری رات اسی اداسی اور احساس کمتری کی نظر ہو گئی تھی۔ اگلے 3 دن زویا نے آس پاس کے لوگوں سے کام کے حوالے سے بات کی اور کرتی رہی۔ اس دوران حنین بھی گھر نہیں آیا تھا۔
تیسرے دن محلے کی خاتون کی مدد سے اسے قریبی چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں انٹرویو کا موقع ملا۔ زویا کی معصومیت اور اس کی بات کرنے کے سلیقے سے اسکول کی پرنسپل کو متاثر کر دیا اور اسے فوری طور پر پرائمری کلاسز کے لیے بطور ٹیچر رکھ لیا گیا۔ زویا جب گھر لوٹی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ بھی کچھ کر سکتی ہے۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ حنین آئے گا تو اسے یہ خوشخبری سنائے گی، شاید یہ سن کر اس کی نظروں میں زویا کی تھوڑی عزت بڑھ جائے گی۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ زویا نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے حنین کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں وہی پرانی سختی۔ حنین آپ آ گئے؟ مجھے آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانی مجھے نا۔ زویا نے جوش میں بولنا چاہا مگر حنین نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ تیار ہو جا زویا، میرے ساتھ چلو، حنین نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ زویا کا جوش ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کہاں جانا ہے ہمیں؟ حنین نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تمہاری منزل کی طرف، اب اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زویا کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حنین اسے کہیں چھوڑنے جا رہا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی نیا طوفان آنے والا ہے۔ اس نے کانپتے لہجے میں پوچھا، کہاں؟ حنین آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حنین نے گاڑی کی چابی انگلی پر گھمائی اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، تمہاری اصل جگہ پر، جہاں تمہارا حق ہے، وہیں جا رہے ہیں ہم۔ اصل جگہ؟ زویا کے ذہن میں بجلی سی کوند گئی۔ اسے لگا حنین اسے واپس اسی جہنم میں چھوڑنے جا رہا ہے جہاں سے وہ ابھی نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ نہیں نہیں حنین، اللہ کے لیے مجھے وہاں مت لے کر جائے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں چچی کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی، وہ مجھے مار ڈالیں گی، وہ پھر مجھ پر کوئی نیا الزام لگا دیں گی۔ میں التجا کرتی ہوں آپ سے، مجھے اس گھر سے مت نکالیں۔ حنین خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ زویا روتے ہوئے مزید قریب آئی اور منت بھری لہجے میں بولی، حنین میں نے کام ڈھونڈ لیا ہے، مجھے ایک اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی ہے، میں کل سے کام پر جاؤں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی، میں آپ سے راشن کے پیسے بھی نہیں مانگوں گی، بس مجھے اس چھت سے محروم مت کریں، مجھے ان درندوں کے حوالے مت کریں۔ زویا کی اس بات پر حنین کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت چمکی کہ اس معصوم اور ڈری سہمی لڑکی نے خود سے نوکری ڈھونڈ لی، مگر اگلے لمحے اس نے اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پا لیا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس کی خاموشی زویا کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ حنین کچھ بولے نا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ زویا نے سسکتے ہوئے اس کی قمیض کا پلو تھاما۔ حنین نے سرد موئی سے اپنا پلو چھڑایا اور گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا نا تیار ہو جاؤ اور فضول بحث بند کرو۔ وہ مڑا اور باہر نکل گیا، جبکہ زویا وہیں فرش پر بہر ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محنت، اس کی نوکری اور اس کی امیدیں سب ایک ہی پل میں دم توڑ گئی ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حنین اسے اس کی اصل جگہ یعنی اس کی جائیداد اور اس کے باپ کے گھر کا حق دلانے لے جا رہا ہے، یا یہ اس کی آزمائش کا کوئی نیا مرحلہ ہے۔ حنین باہر کھاڑی کے پاس کھڑا سگریٹ پینے لگا۔ اس کی نظر دور کسی نقطے پر جمی تھی مگر دماغ میں زویا کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ گھر کے وسیع و عریض ہال میں آج ایک طویل عرصے بعد رونق نظر آ رہی تھی۔ زویا کے چچا جو کئی ماہ سے بیرون ملک کاروباری دورے پر تھے، بالآخر واپس لوٹ آئے تھے۔ بشریٰ اور اس کی ماں چچی بناوٹی مسکراہٹیں سجائے ان کے گرد گھوم رہی تھیں اور انہیں ناشتہ پیش کر رہی تھیں۔ مراد صاحب نے ایک گہرا سانس لیا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، جیسے ان کی آنکھیں کسی خاص چہرے کو تلاش کر رہی ہوں۔ زویا کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ مراد صاحب نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ ان کا لہجہ اپنی بھتیجے کے لیے بے پناہ محبت سے لبریز تھا۔ آخر وہ ان کے مرحوم بھائی کی آخری نشانی تھی جسے انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہا تھا۔ مراد صاحب کے سوال پر ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ بشریٰ اور چچی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چچی نے اپنے دوپٹے کے پلو سے فرضی آنسو پوچھے اور کہا، مراد میں آپ کو کیسے بتاؤں، زویا نے تو ہماری ناک کٹوا دی۔ اس نے اس گھر کے ایک معمولی ڈرائیور حنین کے ساتھ ایسی حرکتیں کی کہ ہمیں مجبوری میں ان دونوں کا نکاح پڑھا کر انہیں یہاں سے نکالنا پڑا۔ کیا؟ مراد صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زویا اور ایسی حرکت؟ میری زویا تو ایسی نہیں تھی، وہ معصوم لڑکی، تم نے اس کا نکاح ایک ڈرائیور سے کر دیا؟ ان کی آواز غصے اور دکھ سے لرز رہی تھی۔ وہ صدمے میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے پیچھے ان کی جان سے پیاری بھتیجی کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے۔ وہ ابھی اسی صدمے کی کیفیت میں تھے کہ اچانک باہر پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ بشریٰ اور چچی کے چہرے پر زرد پڑ گئے۔
کون آیا اس وقت؟ بشرا نے بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر ایک چمکتی ہوئی کالی لگژری گاڑی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے، کیونکہ یہ وہ گاڑی نہیں تھی جس پر حنین گیا تھا۔ سب لوگ تجسس اور گھبراہٹ میں باہر نکلے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور حنین باہر نکلا، مگر آج حنین وہ معمولی ڈرائیور نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ایک قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی شخصیت سے ایک خاص وقار اور ہیبت جھلک رہی تھی۔ اس نے دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور زویا کو باہر نکالا۔ زویا کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ جیسے ہی زویا کی نظر اپنے چچا پر پڑی، وہ سب کچھ بھول کر ان کی طرف بھاگی۔ چچا جان! وہ دھاڑی مار کر رونے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنے چچا کے سینے سے لگ کر اپنی تمام بے گناہی اور ان مظالم کی داستان سنا دے جو اس کی غیر موجودگی میں اس پر پڑھائی گئی۔ زویا اپنے چچا کے قریب پہنچی ہی تھی کہ حنین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤ گی تم زویا؟ زویا نے بے بسی سے حنین کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ حنین کا یہ روپ زویا کے لیے پہلی بار نیا اور دیکھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بھتیجی کو میرے پاس آنے سے روکنے کی؟ تم 2 ٹکے کی نوکر ہم امیروں کے مقابلے میں اترنے کی جرأت کیسے کر سکتے ہو؟ چچا غصے سے چیخے تھے جب حنین آہستہ سے مسکرایا۔ ان کی یہ مسکراہٹ چچا کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ حنین نے زویا کو اپنے قریب کرتے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں تھاما تھا۔ اس کی گرفت تو نرم تھی، مگر اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ اس نے کتنی وحشی انداز میں زویا کے بالوں کو تھاما ہوا ہے۔ زویا چونکہ پہلی اذیت میں تھی، حنین کی اس حرکت پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ چھوڑ دو میری بھتیجی کو، ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے قیوم۔ برسوں بعد تو تمہاری دکھتی رگ پر میرے ہاتھ لگی ہے، تو ایسے کیسے تمہیں میں یوں چھوڑ دوں؟ کون ہو تم اور کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ حنین کی بات پر قیوم غصے سے دھاڑا تھا، جس پر حنین غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثر میں بولا تھا۔ بیٹا ہوں میں تمہارا، وہ بیٹا جسے تم نے بیٹی سمجھ کر اس کی ماں کی کھوپ میں مار دینے کی کوشش کی تھی۔ میں وہ بیٹا ہوں جسے تم نے اس کی ماں سمیت مرنے کے لیے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ قیوم خان حنین خان ہوں میں، سمینہ خان کا بیٹا۔ وہ سمینہ جسے تم نے اپنی محبت کے چراغوں میں جلایا، وہ سمینہ جسے تم نے اپنے تحفظ کا احساس دلایا، وہ سمینہ جس کا تم نے ہاتھ تو تھاما مگر وقت سے پہلے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا قصور تھا میرا؟ کیا قصور تھا میری ماں کا؟ بولو، جواب دو۔ اور ڈاکٹر جس نے جھوٹ بولا صرف اور صرف تمہاری اس بیوی کی وجہ سے۔ تمہاری وجہ سے میری ماں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ تمہاری وجہ سے زندگی کے 28 سال میں نے محرومیوں میں گزارے۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ حنین نے غصے سے کہتے زویا کی گردن پر چاقو رکھا تھا، جس پر قیوم گھبرایا تھا۔ دیکھو تم اسے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ قیوم تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری دھمکیوں میں آ جاؤں گا؟ تم 2 ٹکے کی نوکر ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں ہی گنڈا کر کے دکھا رہے ہو۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ بشرا غصے سے کہتے قیوم کی جانب بڑھ رہی تھی جب حنین نے اپنے ہاتھ سے چاقو پھینکا۔ بشرا کو بھی اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی بشرا کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ بشرا کی والدہ کا ہاتھ اپنے دل پر پڑا تھا، جبکہ قیوم اپنی بیٹی کو دیکھ کر صحیح معنوں میں تڑپ اٹھے تھے۔ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ تمہیں زویا کے ساتھ جو کرنا ہے تم کرو، مگر میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، مگر میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ قیوم گڑ گڑایا تھا جب حنین کا جاندار قہقہا گونجا تھا۔ واہ، کچھ پلوں پہلے تو تم زویا کے لیے ایسے تڑپ رہے تھے اور اب اسے چھوڑ کر اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ واہ کیا بات ہے حنین، میرے بچے، وہ تمہاری بہن ہے۔ تم اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ خبردار، اگر اس جیسی لڑکی کو میری بہن کا نام بھی دیا تو یہ میری بہن بننے کے قابل نہیں ہے۔ حنین نے بشرا کی گردن پر اپنی گرفت اتنی سخت کر دی کہ اس کا چہرہ نیلا پڑنے لگا۔ قیوم خان زمین پر گر کر گڑ گڑا رہا تھا، مگر حنین کی آنکھوں میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ حساب ابھی شروع ہوا ہے قیوم خان۔ حنین کی آواز کسی زخمی شیر کی دہاڑ جیسی تھی۔ تمہاری بیٹی کو مارنا تو بہت چھوٹی سزا ہوگی۔ میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تم نے میری ماں کے ساتھ کیا۔ اس نے ایک اشارہ کیا تو اس کے ساتھ آئے بے نقاب پوش آدمیوں نے گھر کے وسط میں ایک بڑی اسکرین روشن کر دی۔ اسکرین پر کچھ فائلز اور ویڈیوز چلنے لگی۔ یہ قیوم خان کے ان تمام غیر قانونی دھندوں، ٹیکس چوری اور قتل کی سازشوں کے ثبوت تھے جو حنین نے 6 ماہ کی محنت سے اکٹھے کیے تھے۔ صرف 3 منٹ میں یہ فائلز پولیس ہیڈ کوارٹر
اور میڈیا ہاؤسز کو چلی جائیں گی۔ تمہاری شہرت، تمہارا وقار اور تمہاری یہ دولت سب راکھ ہو جائے گا۔ حنین نے بشریٰ کو جھٹکے سے فرش پر پھینکا جیسے وہ کوئی کچرا ہو۔ قیوم خان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ حنین نے دھاڑا، تم نے میری ماں کی ممتا کو سڑک پر نیلام کیا، میں تمہاری نسلوں کو ذلیل کروں گا۔ حنین کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بشریٰ کو دوبارہ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور قیوم خان کے بالکل سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ دوسری طرف اس نے زویا کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا جو صدمے سے پھترائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ قیوم خان، چلو تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ حنین کی آواز میں زہر ابھرا تھا۔ تمہارے سامنے دو لڑکیاں ہیں، ایک تمہاری سگی بیٹی، تمہارا خون، اور دوسری تمہارے بھائی کی آخری نشانی، تمہاری وہ بھتیجی جس کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے تم مر مٹنے کی باتیں کر رہے تھے۔ حنین نے اپنی جیب سے ایک چمکتا ہوا ریوالور نکالا اور اسے بشریٰ کی پیشانی پر رکھ دیا۔ میں تمہیں آپشن دیتا ہوں، میرے سامنے گڑ گڑاؤ، بھیک مانگو۔ اگر تم نے اپنے گھٹنوں کے بل چل کر میری جوتیاں صاف کی اور گڑ گڑا کر کسی ایک کی زندگی کی بھیک مانگی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ بولو، کس کو بچانا چاہتے ہو، اپنی بیٹی بشریٰ کو یا اپنی معصوم بھتیجی زویا کو؟ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ بشریٰ تڑپ رہی تھی، اس کے گلے سے گھر گھر کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ زویا نے ایک امید بھری نظر اپنے چچا پر ڈالی۔ اسے لگا کہ شاید اس کا چچا جس نے اسے باپ بن کر پالا تھا، کم از کم اس لمحے تو اس کا ساتھ دے گا۔ قیوم خان کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے ایک نظر بشریٰ کی نیلی پڑتی رنگت پر ڈالی اور پھر زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لرزش تھی، مگر وہ ہمدردی کی نہیں، خوف کی تھی۔ چھوڑ دو، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ قیوم خان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور حنین کے پیروں کی طرف اڑا۔ حنین، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بشریٰ کو کچھ مت کرنا، اسے چھوڑ دو، یہ بے قصور ہے۔ حنین نے قہقہا لگایا، ایک ایسا قہقہا جو دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہا تھا۔ اور زویا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ زویا تمہارے بھائی کی نشانی ہے، تم اس کی محافظ ہو، کیا ہوا اس محبت کا؟ قیوم خان نے حقارت سے زویا کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے سے تمام ملمہ کاری اتر چکی تھی۔ محبت؟ کیسی محبت؟ مجھے اس لڑکی سے کبھی کوئی محبت نہیں تھی، میں تو صرف اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت اور جائیداد کی وجہ سے اس کے گرد گھومتا تھا۔ یہ منحوس لڑکی تو میرے لیے صرف ایک مہرہ تھی۔ زویا کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو، وہ ساکت رہ گئی۔ حنین، تم اس لڑکی کو ابھی اسی وقت گولی مار دو، اسے سڑک پر پھینک دو یا زندہ جلا دو، مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ قیوم نے غصے اور بے حسی سے چلاتے ہوئے کہا، مجھے صرف اور صرف اس کی جائیداد سے مطلب تھا، اس سے نہیں۔ بس میری بیٹی کو رہا کر دو، اس کی زندگی کی قیمت میں زویا کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، جو جی میں آئے کرو اس کے ساتھ، بس میری بشریٰ کو بخش دو۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلی، مگر اس کے اندر جیسے سب کچھ راکھ ہو گیا تھا۔ اس نے اس انسان کی حقیقت دیکھ لی تھی جسے وہ اپنا سہارا سمجھتی تھی۔ حنین نے زویا کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر اب کوئی تاثر باقی نہ تھا۔ اس نے ریوالور بشریٰ کے سر سے ہٹایا اور قیوم کی طرف مڑا۔ دیکھ لیا زویا؟ حنین نے سرگوشی کی، یہ ہے تمہارا وہ خون جس کے لیے تم تڑپ رہی تھی۔ دولت کے لیے یہ لوگ تمہیں بیچ بھی سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں۔ حنین نے بشریٰ کو دور پھینکا اور قیوم کے قریب جا کر ان کے کان میں بولا، تم نے اپنی بیٹی کو تو مانگ لیا، مگر تم نے ابھی اپنا ڈیتھ وارنٹ سائن کر لیا ہے، کیونکہ زویا کی جائیداد کے پیپرز تو اب میرے پاس ہیں، اور تم اب نہ دولت کے لیے رہے اور نہ عزت کے۔ زویا کا دل جیسے سینے میں تھم گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے وہ اب تک اپنا باپ سمجھتی رہی، اس کی زندگی کا سودا اتنی آسانی سے کر گیا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، نہ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ لبوں پر فریاد، بس ایک گہرا سناٹا تھا جو اس کے وجود کو اندر سے نگل رہا تھا۔ اسی لمحے باہر پولیس کی گاڑیوں کی سائرن کی آوازیں گونجی اور درجنوں مسلح اہلکار ہال میں داخل ہو گئے۔ قیوم خان، بشریٰ اور چچی کے چہرے پر موت جیسی زردی چھا گئی۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر قیوم خان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی۔ چچی نے تڑپ کر حنین کی طرف دیکھا اور چیخنے لگی، حنین بیٹا، مجھے چھوڑ دو، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ حنین نے حقارت سے ایک سرد نگاہ اپنی سوتیلی ماں پر ڈالی۔ اس کے لہجے میں اب وہ غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی جیت کا سکون تھا جو برسوں کے کرب کے بعد ملتی ہے۔ آپ کا قصور نہیں ہے، حنین دھیرے سے بولا، آپ کی پہلی غلطی برسوں پہلے کی تھی، جب آپ نے میری ماں کو زہر دے کر مجھے ان کی کھوپ میں مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت میں بچ گیا تھا، مگر میری ماں کی زندگی جہنم بن گئی۔ وہ تمام میڈیکل رپورٹس
اور وہ گواہ جس ڈاکٹر کو آپ نے خریدا تھا میں پولیس کو پہلے ہی دے چکا ہوں۔ چچی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حنین ان کے قریب آیا اور زہریلے لہجے میں جاری رکھا، آپ کی دوسری غلطی یہ تھی کہ آپ نے اتنے سالوں سے زویا کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا، اس معصوم پر بہتان لگائے، اس کا کردار گندا کیا اور ایسے گھر کی ملازم بنا کر رکھا۔ کیا آپ کو لگا تھا کہ آپ کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ نہیں حنین، مجھے معاف کر دو۔ چچی نے اب روتے ہوئے زویا کی طرف ہاتھ پھیلائے۔ زویا میری جان، میری بچی، دیکھو میں تمہاری چچی ہوں، مجھے معاف کر دو، ان سے کہو مجھے چھوڑ دے۔ زویا نے خالی خالی نظروں سے اپنی چچی کو دیکھا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ حنین کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ زویا، اگر تم نے ان کو بچانے کے بارے میں سوچا بھی تو ایک بار، صرف ایک بار اس درد کو محسوس کرنا جو انہوں نے تمہیں دیا۔ یہ فیصلہ تمہارا ہے، مگر یاد رکھنا تمہارے چچا اب تک وہ سانپ تھے جس نے اپنے فائدے کے لیے تمہیں ڈسا اور اب تمہاری قربانی دینے کو بھی تیار ہو گئے تھے۔ زویا کے لب تھر تھرائے۔ اس نے اپنے چچا قیوم خان کی طرف دیکھا جو اب بھی نظریں چرائے کھڑا تھا، اور پھر اپنی اس چچی کی طرف دیکھا جس کی ہاتھوں کے نشان اب بھی اس کے جسم پر نیل کی صورت میں موجود تھے۔ زویا نے لمبا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں لے جائیں انسپکٹر۔ اس کی آواز دھیمی مگر اٹل تھی۔ انصاف کو اپنا کام کرنے دیں۔ پولیس ان سب کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگی۔ بشرا چیختی رہی، چچی دہائیاں دیتی رہی، اور قیوم خان سر جھکائے اپنی بربادی کی طرف بڑھتا رہا۔ ہال میں اب صرف حنین اور زویا رہ گئے تھے۔ زویا نے ایک نظر اس خالی محل پر ڈالی۔ وہ آج آزاد تھی، مگر اس آزادی کی قیمت بہت بھاری تھی۔ حنین نے خاموشی سے اپنا کوٹ اتارا اور زویا کے شانوں پر رکھ دیا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب کوئی اسے چھو بھی نہیں سکے گا۔ حنین کی گاڑی ایک بہت بڑے اور پروقار محل کے سامنے رکی۔ زویا، جو اب تک صدمے کی کیفیت میں تھی، باہر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ وہ خستہ حال گھر نہیں تھا جہاں حنین اسے پہلے لے کر گیا تھا۔ اونچی دیواریں، چمکتی ہوئی روشنیاں اور بڑے سے باغیچے کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نیچے اترو زویا، حنین نے نرم مگر حکمیہ لہجے میں کہا۔ زویا کسی مسحور کن کیفیت میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، نوکروں کی ایک قطار ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ حنین سیدھا اسے ایک بڑے سے ہال میں لے گیا جہاں ایک پروقار خاتون صوفے پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ماما، یہ ہے زویا، حنین نے اپنی ماں کے قریب پہنچ کر کہا۔ زویا نے گھبراہٹ میں حنین کی ماں کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس نے لپک کر حنین کی آستین پکڑ لی۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور خوف تھا۔ حنین، میں یہاں نہیں رہ سکتی، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، وہ سب دیکھ لیں گی تو کیا سوچیں گی؟ زویا سسکتے ہوئے بولی، اللہ کے لیے مجھے طلاق دے دیں، میں چلی جاؤں گی، میں نے نوکری ڈھونڈ لی ہے نا، میں اپنا بوجھ خود اٹھا لوں گی، بس مجھے اس گناہ میں شامل مت کرے، میں کسی کا گھر نہیں اجاڑنا چاہتی۔ حنین کی ماں نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جبکہ حنین کے لبوں پر ایک شرارتی اور فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے زویا کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ تمہیں کس نے کہا زویا کہ میری شادی ہو چکی ہے؟ حنین کی آواز اب پہلے جیسی سخت نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ زویا ہکا بکا رہ گئی۔ لیکن آپ نے خود کہا تھا آپ کی بیوی بانجھ ہے، آپ کو وارث چاہیے، آپ کی ایک بیٹی بھی ہے۔ حنین کا جاندار قہقہہ پورے ہال میں گونجا۔ اس کی ماں بھی مسکرانے لگی تھی۔ زویا، وہ سب ایک ڈرامہ تھا، حنین نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم اس قدر سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی تھی کہ اگر میں تمہیں یہ سچ بتا دیتا کہ میں تمہیں تمہارا حق دلانے اور اپنی ماں کو انصاف دلانے آیا ہوں تو تم شاید مجھ پر کچھ یقین ہی نہ کرتی۔ مجھے تمہیں اس ماحول سے نکالنے کے لیے ایک ٹھوس وجہ چاہیے تھی تاکہ تم میرے ساتھ چلو۔ تو وہ بیٹی؟ زویا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، نادان لڑکی، حنین نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹی، اور تم خود سوچو، اگر میری بیوی بانجھ ہے تو میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ نادان لڑکی، اتنے وقت سے تم اپنے حواسوں میں بالکل بھی نہیں تھی جو اپنی چھوٹی سی اور عام سی بات کو سمجھ سکتی۔ میں نے زندگی کے 28 سال سے اپنی ماں کی طرف دیکھی تھی اور تمہاری آنکھوں میں بھی وہی بے بسی دیکھی، اس لیے میں نے وہ جھوٹ بولا تاکہ تم مجھ پر بوجھ بننے کے احساس سے نکل کر ایک معاہدے کے تحت میرے ساتھ آ سکو۔ حنین کی ماں آگے بڑھی اور زویا کا ماتھا چوم لیا۔ خوش آمدید بیٹی، حنین نے تمہارے بارے میں سچ کہا تھا، تم بالکل بھی جوانی جیسی ہو، اب یہ تمہارا گھر ہے اور یہاں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زویا کی ٹانگیں جواب دے گئی، وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ ہال اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ دمک رہا تھا۔ زویا، جو کبھی غموں کی تصویر تھی، آج ایک سحر انگیز سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔
اس کے لباس پر سنہری دھاگے اور ستاروں کا کام اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ دوسری جانب حنین سفید شیروانی اور مہرون کلر میں بے حد وجیح نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مخصوص سختی اب ایک فاتحانہ اور پرسکون مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ جب حنین نے زویا کی جانب دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو زویا کے چہرے پر شرم و حیا کے ساتھ ساتھ وہ سچی خوشی رقص کرنے لگی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج ان دونوں کے دلوں میں ایک نئی زندگی کا یقین اور لازوال محبت کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔